اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت حیات آئد پدید. اقبال کہتے ہیں موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دو طاقتیں شروع سے برسر پیکار ہیں. زندہ حق از قوت شبیری است. اقبال کہتے ہیں حق زندہ ہے تو قوت شبیر کا صدقہ زندہ ہے. باطل آخر داغ اسرت میری است. باطل بالآخر اپنی موت آپ مر جاتا ہے. چوں خلافت رشتہ قرآن کسیخت، حریت را زہر اندر جام ریخت. جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑنا چاہا، جب آزادی کے جام میں غلامی کا زہر ملایا جانے لگا، خواست آنصر جلوہ خیر الامم، پھر وہ اٹھا جو پوری امت کا سرتاج تھا. میرے امام اٹھے. کیسے اٹھے؟ چوں صحاب قبلہ بارہ در قدم. اقبال کہتے ہیں امام اس طرح آیا جس طرح مغرب سے آنے والا بادل آتا ہے، ابر کرم بن کے برستا ہے، اور بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویران ہا کرید و رفت. میرا امام کربلا کی زمین پر ابر کرم بن کے برسا. وہ کربلا کی زمین جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، خون حسین کا صدقہ وہاں لالا کے پھول پیدا ہونے شروع ہو گئے. تا قیامت کا استبداد کرد، موج خون اوچمن ایجاد کرد. قیامت تک کے لیے امام کی قربانی نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا. آج کشمیر کے اندر مجاہد کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ برما کے اندر 300 لوگوں کو زندہ جلا کر دفن کر دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. فلسطین کے اندر بچوں کو ٹینکوں کے نیچے ڈالا جاتا ہے. وہ لوگ کلمہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ رب کعبہ کی قسم ان کے سامنے حسین کی قربانی موجود ہے. انہیں پتہ آج مر گئے تو کوئی بات نہیں، قیامت تک نام ہمارے زندہ رہے گا. اقبال کہتے ہیں ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. واہ اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، کیسے تو نے موتیوں کی لڑی پرو کے حسین کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. اقبال کہتے ہیں مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں. اگر اس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. یہ مسلمان بندہ ہے تو صرف اللہ کا، اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا. دیکھو امام علی مقام کی قربانی، 22,000 کا لشکر جرار تھا. 22,000 کا لشکر جرار، تلوار کے زور پر بھی میرے امام کا سر یزید کے لیے جھکا نہ سکا. جملہ بڑا قیمتی ہے، توجہ کرنا ذرا. 22,000 کا لشکر مل کر تلوار کے زور پر بھی میرے امام کا سر یزید کے آگے جھکا نہ سکا. اور جب اللہ کے لیے جھک گیا تو پھر 22,000 کا لشکر میرے امام کا سر اٹھا نہ سکا. پہلے جھکا نہ سکا، پھر میرے امام کا سر اٹھا نہ سکا. میرے امام کا سر کٹ تو گیا تھا لیکن سجدے سے اٹھا نہیں تھا. گویا کہ میرے امام کا سر ابھی بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ جس طرح دنیا سے جاتا ہے نا، اسی طرح کل قیامت کو اٹھے گا. امام علی مقام سجدے میں ہیں، شہید ہوئے ہیں. لوگ کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، پر میرا امام قیامت کے دن بھی سر سجدے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. اقبال کہتے ہیں کہ آ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول. اقبال کہتے ہیں وہ عاشقوں کا امام ہے. نبی کے پورے گلستان کے اندر سب سے اونچا سر حسین کا نظر آتا ہے. نبی کے گلستان میں بڑے بڑے پودے ہیں، بڑے بڑے سونے شجر ہیں. کہیں امام حسن ہیں، زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام مہدی ہیں. پر نبی کے پورے گلستان میں اقبال کہتا ہے سب سے اونچا سر حسین کا نظر آ رہا ہے مجھے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر، مانا ذبح عظیم آئد پسر. اقبال کہتا اللہ اللہ کیا بات ہے. بسم اللہ کی با ابا جی ہیں، اور ذبح عظیم کا معنی جو ہے اس سے مراد حسین ہے. سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آئیں جمال را تفصیل بود. اقبال کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کا معاملہ راز تھا، سارا معاملہ مخفی تھا. اللہ نے حکم کیا بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ. ادھر جنگل میں چھوڑا جاتا ہے، پھر ملاپ بھی ہو جاتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ. ہاجرہ بیٹھ جاتی ہیں. بیٹے کو پیاس لگتی ہے، بیٹا جب بلکتا ہے آپ دوڑتی ہیں، پہاڑ پہ جاتی ہیں، پھر اس پہ ساتھ میں چکر میں آتی ہیں تو چشمہ زمزم جاری ہو چکا ہوتا ہے. یا اللہ ادھر پیاس لگتی ہے، پانی بھی جاری ہو جاتا ہے. ادھر حکم ہوتا ہے کہ بیٹا ذبح کرو، پھر دمبا بھی آ جاتا ہے. یہ وہ سارا راز تھا کہ دمبا بھی آ جاتا ہے، حکم ذبح بھی ملتا ہے،
प्यास भी लगती है, चश्मे जमजम भी जारी होता है। हजरात, इकबाल कहते लोगों वो सारा मामला राज था, उसकी तफसील करबला वाला हुसैन बन के आया है। उधर प्यास लगी तो चश्मा भी फूटा, इधर प्यास लगी पर असगर ने पानी दुनिया का नहीं पिया, जाके जन्नतुल फिरदौस में नाने के हाथों हौज़े कौसर का जाम ही पिया। और आगे इकबाल कहते हैं कि खून ने ऊ तफसीर ई असरार करद, इमाम के खून ने यह तफसीर लिखी है कि मिल्लत खबीदा राबेदार करद, कि सोई हुई कौम को इमाम ने जगा दिया था। जब इमाम शहीद हो जाता है, मदीने में बगावत फूटी, मदीने से लश्कर उठे, यजीद ने मदीने पे हमला किया, मस्जिद नबी के अंदर उसने 3 दिन घोड़े बंधवाए, घोड़ों ने वहां पेशाब भी किया, लीद भी की। 3 दिन तक नबी की मस्जिद में अजान न हुई। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों, खुदा का खौफ करो, कल क़यामत को मुस्तफ़ा के सामने क्या जवाब दोगे? न शर्मे नबी न खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्या कल जवाब जुर्म दोगे खुदा के सामने? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोगों गौर तो करो, जरा इस बात पे तवज्जो तो करो, मेरा हुसैन तो दास्तान इस्माइल को पूरा कर रहा था। यानी यहाँ इजमाल रहा, वो अजमाल थे, वो मुजमल थे, यानी आ इजमाल रा तफसील बूद, उसकी तफसील इमाम अली मुकाम की ज़ात पाक है। और आगे इकबाल लिखते हैं कि खून ने ऊ तफसीरी असरार करद, मिल्लत खबीदा राबेदार करद। आगे कहा कि तैगे ला चूँ अज में बेरूं कशीद, अज रगे अरबाब बातिल खूं कशीद, कि जब इमाम ने अपनी तलवार निकाली ना तो बातिल की रगों से खून बहने लग गया, खून रिसने लग गया। और आगे कहा कि नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सतरे उन्वाने निजाते मां नविश्त। कितनी कमाल बात कर गया शायर मशरक। इकबाल कहता है कि लोग लिखते हैं कलम से, लिखते हैं कागज पर स्याही के साथ, मेरे इमाम के पास कलम ना था, मेरे इमाम के पास तलवार थी, मेरे इमाम के पास स्याही ना थी, खून था, और मेरे इमाम के पास कागज नहीं था, करबला की रेत थी। इमाम ने लिखा क्या था? सतरे उन्वाने निजाते मां नविश्त। इकबाल कहते हैं मेरी निजात का सबब कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इकबाल कहता है मुझे यह कलमा किसी वली के सदके नहीं मिला, मुझे किसी आलिम दीन की वजह से नहीं मिला। इकबाल कहता है अगर मुझे कलमा मिला है, हुसैन इब्न अली का सदका मुझे मिला है।